الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ورسولا إلى بني اسرائیل، اور آپ کو رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم بآیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میں تمہارے پاس آیا ہوں نشانی لے کر، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے بناتا ہوں مٹی سے اور گارے سے پرندے کی طرح صورت، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اس پرندے میں پھونک مارتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں ٹھیک کرتا ہوں مادرزاد اندھے کو، والابرص، اور برس کے مریض کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں، باخبر کرتا ہوں جو تم کھاتے ہو اپنے گھروں میں اور جو تم گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل والے درس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہوا تھا، اور یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے گھر بغیر باپ کے بیٹا بنایا اور عطا کیا انہیں، اور پھر حضرت مریم نے جو کہا کیسے ہوگا، فرمایا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ انہیں میں کتاب، حکمت، تورات اور انجیل دوں گا۔ آج کے درس میں بتایا جاتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے، ایک قوم کی طرف رسول تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ رسول ہیں جو پوری یعنی ساری مخلوق کے لیے رسول بن کر آئے، اور باقی رسول قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، خاندان کے لیے ہوتے تھے اور مخصوص وقت کے لیے ہوتے تھے، اور آپ علیہ السلام تمام مخلوقات کے لیے اور قیامت تک کے لیے رسول بن کر، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اور کہیں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ تو لہٰذا آپ تو وہ ہیں جو ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا یہ بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اسی لیے آتا ہے کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کو درس دے رہے تھے، ایک خاتون آ گئی اور اس خاتون نے کہا کہ میں آپ سے فیض حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کس قبیلے سے؟ اس نے کہا کنانہ سے۔ فرمایا نہیں، مجھے تو بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور فرمایا مجھے بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے جو راہ گم کردہ ہیں مجھے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا میں تجھے نہیں بتا سکتا۔ اس نے بہت اصرار کیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہٰذا میرا فیض بنی اسرائیل ہی کو ملے گا۔ تو یہ انہوں نے فرمایا، تو اس لیے فرمایا کہ نبوت ایک ایسا منصب ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ منصب عطا فرمایا، تو فرما دیا کہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف انہیں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی اور بنی اسرائیل کے پاس آگے، تو پھر اللہ نے معجزہ عطا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو معجزہ نہ ہو، نشانی نہ ملی ہو۔ میں نے پہلے عرض کیا ایک دفعہ، نبی کے ہاتھ پر امر خارق للعادت جو ظاہر ہو جائے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور ولی کے ہاتھ پر جو ہو جائے اس کو کرامت کہا جاتا ہے، اور ایک غیر مسلم کے ہاتھ پر ہو جائے اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا، ہر نبی کو معجزات عطا کیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا؟ فرمایا ایک تو یہ علامت اور نشانی، فرمایا میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا رب کی طرف سے، یعنی معجزہ لے کر آیا۔ ایک کیا معجزہ؟ اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی کا، گارے کا ایک پرندہ بناتا ہوں، مورتی بناتا ہوں، اور پھر اس میں پھونکتا ہوں، جب پھونک مارتا ہوں فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے حکم سے بن جاتا ہے پرندہ اور اڑنے لگ جاتا ہے، اڑ کر چلا جاتا ہے۔ اب یہ کون سا پرندہ تھا؟ تو بعض نے لکھا ہے کہ یہ چمگادڑ تھا، اور چمگادڑ کا انسان کے ساتھ کافی مماثلت ہے بعض امور میں، لہٰذا اس لیے کہا کہ وہ پرندہ تھا۔ تو وہ اس طرح ایک یہ معجزہ بتایا۔ دوسرا معجزہ ابری الاکمہ والابرص، مادر ذات اندھا ہے، ہاتھ پھیرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ابرص کا ایک معنی یہ کیا کہ جو برص کا مریض، جیسے جسم پر سفید نشان پڑ جاتے ہیں، یہ برص کا مریض ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور برص کا دوسرا معنی آتا ہے کوڑی کا مریض ہو جانا، جذام، جس سے ہاتھ پاؤں ناک پگھل کر گر جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، لہٰذا یہ گر جاتے ہیں، تو جب ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ لا علاج مرض جس سے کہا جاتا ہے، لیکن یہ حالانکہ وہ زمانہ اطباء کا زمانہ، جالینیوس اور بڑے بڑے اطباء گزرے، کہا کہ اس زمانے میں بھی اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ دیا، جس کو لوگ لا علاج مرض کہتے تھے، اللہ ان کے ذریعے سے ان کا علاج کرواتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو معجزہ دیا، اور اس علاقے کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے معجزہ دیتے تھے کہ وہاں پر جو چیز اس وقت زیادہ ہوتی تھی، نبی کو اس کے اعتبار سے معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا، تو معجزہ کیا عطا کیا؟ عصا زمین پر چھوڑا، اژدہا بن گیا، ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے چمکنے لگ جاتا۔ لہٰذا اس کا توڑ اللہ نے ان کے سامنے رکھا، کہا اس طرح پیش کرو گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زور تھا، طب کا دورہ تھا، لہٰذا ان کو وہ معجزات دیے جن سے طبیب اور ڈاکٹر لا علاج جن مرضوں کو کہتے تھے، اللہ ان کے ذریعے سے وہ علاج کرتا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا زور تھا، تو آپ کو قرآن کریم جیسا معجزہ عطا کیا اور چیلنج کیا کہ اگر تم کہتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اپنے پاس سے بنایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، 10 آیتیں لے کر آؤ۔ کوئی اس چیلنج کو قبول نہ کر سکا، اور آپ سے فرمایا کہ میرا معجزہ دائمی معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے،
وہ معجزہ ساتھ چلا گیا، عیسیٰ علیہ السلام گئے، وہ معجزات چلے گئے، نبی کو بہت سارے معجزات دیے، فرمایا قرآن میرا دائمی معجزہ ہے، قیامت تک یہ رہے گا معجزہ، اور اس لیے مجھے امید ہے کہ میری امت سب سے زیادہ ہوگی، یہ دائمی معجزہ ہے، تو آپ کو عطا کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں یہ معجزات عطا کی، اور ان میں ایک اور فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ نبی کی شان دیکھیے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ بس میں خود یہ کرتا ہوں، نہ، فرمایا اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا ہوں، سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ نہ چاہے تو نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا، فرمایا اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ اور مردوں کو کیا فرماتے ہیں؟ قوم باذن اللہ کھڑا ہو جاتا۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ بہت سارے جو ہے 50,000 کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کوڑی کے مریض اور اسی طرح مادرزاد اندھے ٹھیک ہو گئے، اللہ نے ٹھیک کیا انہیں، اور فرمایا کہ ان کے ذریعے بہت سارے لوگ مردہ زندہ ہوئے۔ ایک ان میں فرمایا کہ حضرت نوح کا بیٹا سام اس کا نام تھا، اس کی قبر پر گئے اور کہا قوم باذن اللہ، کھڑا ہو گیا، نکل کر کھڑا ہو گیا، دیکھا آدھا سر سفید تھا، کہا یہ کیوں؟ کہا یہ جہنم کے خوف کی وجہ سے، اس سے پہلے سر سفید بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے، بالوں کی سفیدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، اس سے پہلے نہیں۔ اور کہا پھر جانا چاہ رہا ہے دوبارہ؟ کہاں دوبارہ جانا چاہ رہا ہوں اسی صورت میں، لیکن ایک شرط ہے۔ پوچھا کیا؟ کہ جو سکرات کا نزع کا جو کیفیت ہوتی ہے وہ مجھ پر وہ شدت نہ آئے، میں دوبارہ اسی پہلی کیفیت میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی اور وہ اسی جگہ دوبارہ چلے گئے، اور وہ ان پر نزع کی وہ شدت نہیں ہوئی۔ اور دوسرا فرمایا کہ ایک دوست تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس کا نام عازر تھا، عین کے ساتھ عازر اس کا نام تھا، اور کئی جو ہے دنوں کی مسافت پر رہتا تھا، وہ بیمار ہوا شدید، اس کی بہن نے پیغام بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، پیدل چل کر گئے، 3 دن کے بعد وہاں پہنچے، پتہ چلا وہ تو مر گیا، اس کو قبر میں دفن کر دیا، گئے قبر پر کھڑے ہوئے، قوم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو گیا اور وہ زندہ رہا، پھر اس کی شادی ہوئی، اس کی اولاد ہوئی، زندہ رہا۔ اور فرمایا اسی طرح ایک اور بڑھیا تھی بڑی پریشان، اس کا بیٹا مر گیا، ہر وقت غمزدہ رہتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منتیں کی، جا کر قبر پر کھڑے ہو کر کہا قوم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو گیا اور وہ بھی زندہ رہا۔ اسی طرح ایک عاشر جو چنگی وصول کرنے والا، اس کی بیٹی مر گئی، وہ غمزدہ رہا، اور پھر ان سے درخواست کی، جا کر قبر پر کھڑے ہوئے، قوم باذن اللہ کہا، وہ بچی کھڑی ہو گئی اور وہ رہی کئی عرصہ زندہ۔ یہ مفسرین کرام نے لکھا، کہا یہ کیفیت ہوئی۔ اور حضرت عیسیٰ کے معجزات میں سے یہ ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، فرمایا تم اپنے گھر سے کیا کھا کر آتے ہو؟ حضرت عیسیٰ بتاتے تھے یہ آج اپنے گھر سے یہ کھا کر آیا ہے، یہ چیز کھا کر آیا ہے، اور جب کبھی کہتے یہ فلاں نے اپنے گھر میں یہ چیز جمع کر کے رکھ دی ہے، یہ ذخیرہ کیا ہوا ہے، یہ ساری باتیں بتاتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ ان کے معجزات میں سے تھے۔ نبی نے نہیں کہا کہ میں اپنے پاس سے بتاتا ہوں، نہیں، آگے کہہ دیا، فرمایا کہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ ان فی ذالک، یہ جو کچھ بھی بیان کیا، فرمایا لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے نشانی ہے کہ نبی بھی اللہ کا محتاج ہے، اللہ کروائے نبی سے تو ہوتا ہے، نہ کروائے تو نہیں ہوتا ہے، لہذا اگر تم ایمان والے ہو تو لہذا اس پر ایمان رکھو، اور یہ رب کی طرف سے ہے۔ اور آگے فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور مجھے اللہ نے بھیجا، میں تصدیق کر رہا ہوں مجھ سے پہلے جو گزری کتاب تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ اللہ کی کتاب تھی، سچی کتاب تھی، اس لیے آیا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بعض الذی حرم علیکم، اور جو چیزیں تمہارے اوپر حرام کی گئی حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حقیقتاً حلال کرنے والی ذات اللہ کی ہے، نبی نہیں کسی چیز کو حلال حرام کر سکتا،
اللہ نے جو جس کی حرمت بتائی نبی اس کی حرمت کو ظاہر کرتے آ کر، اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا نبی آ کر اس کی حلت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو مانا یہاں یہ ہوا کہ اللہ نے جس کو تمہارے لیے حرام کیا اس کو بتاتا ہوں، یا جس آج حلال کر دیا اس کی حلت کو ظاہر کر رہا ہوں۔ کیا حرام تھا؟ بنی اسرائیل پر مچھلی کا گوشت کھانا حرام تھا، بنی اسرائیل پر چربی کا استعمال کرنا حرام تھا، اب اللہ نے حلال کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کی حلت کو بیان کیا، کہا یہ سب کچھ لے کر آیا، اور فرمایا وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یہ سب میں اپنے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ کیوں نشانیاں لے کر آیا؟ تاکہ تم غور کرو، تم سوچو، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور یہ سب کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جب اللہ کی طرف سے ہے تو تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، تقوی اختیار کرو، اور واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ کیوں؟ اللہ نے تمہیں حکم دیا، لہذا جب اللہ نے حکم دیا تو اس سے ڈرو اور امید رکھو اس کی، اور جو مجھے کہا اس کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ کون ہے اللہ جس کی عبادت کی جائے؟ ان اللہ ربی و ربکم، وہ اللہ تمہارا اور میرا رب ہے۔ بتا دیا ہم مخلوق ہیں، میں نبی بھی مخلوق ہوں، تم بھی مخلوق ہو، خالق اللہ کی ذات ہے، وہ اکیلا خالق ہے، لہذا وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ جب ہم سب کا رب ہے تو پھر اس کا تقاضا پہلا یہ ایمان ہو، اعتقاد ہو کہ ہم سب کا رب اللہ ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ جب وہ خالق ہے تو عبادت کے لائق وہی ہے، جب وہی عبادت کے لائق ہے تو پھر فَاعْبُدُوا، اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے جبین نیاز جھکاؤ، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرو، کسی اور کے سامنے جبین نیاز نہ جھکاؤ، اس کا صرف حقدار اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ جس رب نے فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا وہ میری عبادت کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے سر جھکاتے ہیں بس پھر وہی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جبین جھکاؤ گے وہ گمراہی کا راستہ ہوگا، وہ ہدایت والا راستہ نہیں ہوگا، وہ سیدھا راستہ نہیں ہوگا۔ سیدھا راستہ وہی ہے، اس ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، اسی کو حاجت روا، اسی کو مشکل کشا مانا جائے، بس اسی کی عبادت کی جائے۔ سب کچھ کرنے والی وہ ذات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔